اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتراہم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے دوست پڑھ لیں ایک بار درود شریف۔ گرامی قدر زیب مسند صدارت و روحانیت و ولایت و معرفت حضرت صاحبزادہ پیر مولانا محمد حمید جان صاحب دامہ ظلہ، حضرات مشائخ، سالکین گرامی، آج جس تقریب میں ہم حاضر ہیں یہ اس ہستی کا عرس ہے جس کے ایک مرید کا نام امام خراسانی حضرت اخندزادہ سیف الرحمن ہے، اور یہ صرف ان کے ایک ہی مرید نہیں ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ ان خانہ ہمہ آفتاب است۔ میں نے شکر ہے وہ آنکھیں، وہ ہستیاں دیکھیں شروع میں جنہوں نے حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی قدس سرہ النورانی کا جلوہ دیکھا ہوا تھا۔ تو میں آج ذرا ہٹ کے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب وقت کم رہ گیا ہے، دنیا میں فتنہ فساد اور شر اپنے عروج پہ ہے اور دورہ دجال شروع ہے، پتہ نہیں کب امام مہدی کا ظہور ہو جائے۔ میں وہ باتیں دو چار کر دوں جو قرض ہیں، اور یہی موقع ہے، یہی محل ہے کہ ان کی روحانیت کی نظر اپنی حاضری پیش کر دوں۔ یہ یاد رکھو سیفی حضرات جتنے بھی بیٹھے ہو، کون کون پیر سباق نوشہرہ گیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہاں تو کوئی بھی نہیں گیا نا، القلیل کالمعدوم، کوئی بھی نہیں گیا۔ یہ دو چار ہاتھ جو کھڑے ہیں، ایک بار جاؤ مولانا صاحب کی صرف قبر دیکھ لو، پھر پورا پاکستان پھرو اور مجھے ایسی قبر بتاؤ کہیں اور تم دیکھو تو بتاؤ۔ یہ جس کا عرس ہے اس کی قبر کی تصویر کی زیارت کرو تو تمہیں فرق پتہ چلے گا کہ یہ کس کا عرس ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی ساری زندگی ملیشیا کا سوٹ پہنا کالے رنگ کا، اور فقیروں، مسکینوں، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، امیر لوگوں سے دوستی نہیں کرتے تھے۔ یہ مولانا محمد ہاشم سمنگانی ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو تقریریں سن کے خاکہ آتا ہے وہ نہیں ہے۔ اگر یہاں بیٹھے ہوں تو کسی کو پتہ نہ چلے یہ مولانا محمد ہاشم سمنگانی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ وہ ذات ہے کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جنہوں نے فرمایا لو شئت لسارت معی جبال الذہب، اے لوگوں میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا ہو کے میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن پھر بھی مہینوں ان کے گھر چولہے سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔
حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تصور ذہن میں درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا شخص ڈھونڈو جو ان کے ساتھ بیٹھا ہو، وہ تمہیں بتائے کہ وہ کون تھے۔ 20-22 سال کی عمر کا جوان جب مرشد کی تلاش میں نکلا اور تالکان پہنچا، 20-22 سال کا نوجوان تو 80 سال کے مرشد کے پاس جب پہنچا، جو سارے افغانستان میں مشہور شیخ المشائخ تھے، حضرت شاہ رسول تالکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بزرگ ضعیف تھے، شیخ کامل تھے اپنے وقت کے اور مرشد اجل تھے۔ جب یہ نوجوان اس آستانے پہ داخل ہوا اور بےتابانہ ڈھونڈتا ہوا گیا کہ یہاں شیخ صاحب مسند صاحب ارشاد کون ہے، میں اس کا مرید ہونے آیا ہوں، سارا افغانستان کھنگالا تھا مرشد کامل کی تلاش میں، تو جب اس حجرے کے آگے سے گزرے یہ 20 سال کا جوان، کیونکہ ابھی سنا آپ نے 40 سال کی عمر میں تو دنیا سے چلے گئے، جب وہ یہاں سے یوں گزرے تو شاہ رسول تالکانی رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ بھاگے، ادھر سے پوچھا کہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ادھر۔ پھر جب ادھر آئے شاہ رسول تالکانی رحمت اللہ پھر کھڑے ہو، تو حاضرین خلفاء نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا اس نوجوان کی ولایت کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ میں نے مدینہ منورہ میں الحمدللہ اس بزرگ کی زیارت کی جو حضرت شاہ رسول تالکانی کے مرید تھے اور مولانا محمد ہاشم سمنگانی کے پیر بھائی تھے، اور ان کی عمر 106-107 سال تھی۔ آج سے شاید 15 سال پہلے وصال فرما گئے۔ غوث وقت تھے، مدینہ کے قطب تھے، جنت البقیع میں جلوہ فروز ہیں، اور جتنی بار بھی قبر کھودی انتظامیہ نے تو بابا جی کی لاٹیں آنکھوں کو چندھیا رہی تھیں، پھر بند کر۔ یہ ابھی زندہ موجود لوگ وہاں جنہوں نے یہ جلوہ دیکھا، تو وہ فرماتے تھے حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمت اللہ علیہ کا مقام مرید ہونے سے پہلے مرشد کی نظر میں یہ تھا کہ جب اس نے آستانے پہ قدم رکھا تو مرشد ادب میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ نقشبندیہ سلسلے کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس میں ایسے مرشد اور ایسے مرید ہوتے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ شیخ احمد آفتابیس کے مثل ما ہزاراں ستارگان در ضمن ایشاں گمند۔ خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا مرید شیخ احمد سرہندی ولایت کا وہ سورج ہے جس کی کرنوں میں باقی باللہ جیسے کئی ستارے گم ہو جائیں۔ یہ وہ کاملین ہیں جنہوں نے ایسے اولیاء کرام کی تربیت فرمائی۔ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فقر، درویشی، تقوی، للہیت اور مقام ابدیت یہ اس درجے کا تھا کہ ان کے خدمت گاروں میں پھر اللہ نے حضرت مبارک صاحب جیسی ہستیاں پیدا فرمائیں، جو گرمیوں میں بیٹھ کر ہاتھ سے پنکھے سے ان کو ہوا دے رہے ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ اور یہ لوگ یاد رکھیے، یہ روایتی لوگ نہیں ہیں، نہ روایتی اولیاء ہیں نہ روایتی پیر ہیں۔ یہ کوئی پیر اپنے مریدوں میں بیٹھ کے یہ واقعہ نہیں سنا سکتا۔ یہ کوئی اللہ کا کامل بندہ سنا سکتا ہے، اور ایسے کتنے ہی واقعات ہم نے تو ظاہر ہے چند باتیں خاص جب کبھی حاضر ہوئے تو سنی۔ جو لوگ ہر وقت کے حاضر باش تھے انہوں نے کیا کیا دیکھا اور سنا ہے۔ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں، للہیت ان میں ایسی تھی کہ اپنے بارے خود ہی کہتے تھے گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، کہ لوگوں کبھی ہمارا مقام یہ ہوتا ہے کہ ہم عرش معلیٰ پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور گہے بر پشت پائے خود نبینم،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں کی ایڑی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ حقائق شناس لوگ ہیں اور حقیقت کی دنیا میں رہنے والے اللہ کے بندے ہیں، جن کا مشرب یہ ہے کہ چو غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم. کہتے میں آفتاب سورج کا غلام ہوں، اس لیے ہر بات دن کی روشنی میں کرتا ہوں، نہ رات ہوں نہ رات کا پجاری ہوں کہ خواب کی باتیں کروں. تو ہم نے دن کی روشنی میں اللہ کے ان بندوں کو دیکھا. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار فرما رہے تھے کہ میں مولانا صاحب کو گرمی میں پنکھے سے ہوا دے رہا تھا، گرمی تھی. تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اخونزادہ، یہ تم پنکھے سے مجھے ہوا دے رہے ہو، مجھے گرمی لگ رہی ہے، ہاتھوں میں زور نہیں. یہ تربیت کا ایک سادہ سی جھلک تھی جو حضرت مبارک علیہ رحمہ تربیت کے لیے اپنے جید بڑے بڑے خلفاء کو یہ واقعہ اپنا سنا رہے اپنے مرشد کے ساتھ. تو کہتے ہیں میں نے ذرا تیز کر دیا پنکھا ہاتھ سے، تو مولانا صاحب نے فرمایا اخونزادہ مجھے اڑانا ہے؟ یہ وہ اولیاء ہیں جنہوں نے ایسے مردان خدا تیار کر کے دنیا کو دیے، جنہوں نے آگے پھر لاکھوں سیفی تیار کیا اور ہزارہا خلفاء تیار کیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو مرید اپنے مرشد کی معرفت نہیں رکھتا وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا پہلے ترجمہ سن لیں، میں ایک دو باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں کیونکہ تقریر کا موقع بھی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے حبیب تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے. یہ تین ہی لفظ ہیں قرآن میں اور تینوں کا معنی دیکھنا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو مولانا حمید جان صاحب کو دیکھ رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ شاید 10-20% لوگ ہیں. میں نے مولانا صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ کی زیارت کتنی عمر میں کی؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو اس وقت تو بالغ تھا، میں سمجھا بہت چھوٹے ہوں گے. بلکہ فرمایا میں نے حضرت شاہ رسول تالکانی کی بھی زیارت کی ہے. میں آج صرف عرس والوں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو شاہ رسول تالکانی کو نہیں دیکھ سکا، مولانا ہاشم سمنگانی کو نہیں دیکھ سکا، وہ ان آنکھوں کو تو دیکھ سکتا ہے نا جن میں وہ جلوہ موجود ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ جو فیض نقشبندیوں میں چلا، یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، وہ دیکھنے کا ہی تھا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے شیخ ساری زندگی آنکھوں والوں کو دیکھنا سکھاتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، بشارت ہے، خوشخبری ہے، جنت ہے، بخشش ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. اور فرمایا جو شخص مجھے نہ دیکھ سکا اور رآ من رآنی، یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اور اگر اس کو بھی نہیں دیکھ سکا تو اور رآ من رآہ. امام طبرانی 7 درجوں میں یہ روایت لائے. اگر مجھے نہ دیکھ سکا، میرے دیکھنے والے کی یعنی صحابی رضی اللہ عنہ والے کی آنکھیں دیکھ لیں تو فرمایا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی.
لا تمس النار مسلما رانی اور عامن رانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھ لیا. صحابی کا جنتی ہونا تو طے ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں جو تابعی ہو، مجھے نہ دیکھ سکا ہو، وہ آنکھیں دیکھی ہوں جس نے مجھے دیکھا، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. صوفی اور سالک وہ ہوتا ہے جسے دیکھنا آتا ہو. وہ تو آنکھوں کے بغیر بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں آنکھوں والے بھی نہیں دیکھ پاتے. یہی بات حضور غوث پاک نے اپنی مجلس میں فرمائی کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. ملتان میں خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ غوث وقت ہیں، اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے تو فخر سے یہ بات فرما رہے تھے کہ لوگوں ہم غوث پاک کو تو نہیں دیکھ سکے، لیکن ہم نے وہ آنکھیں دیکھی ہیں جنہوں نے غوث پاک کو دیکھا. حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مرشد ہیں، انہوں نے غوث اعظم کی زیارت کی تو اپنے مریدوں میں بیٹھ کے فرما رہے تھے کہ ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا، لیکن وہ آنکھیں دیکھی ہیں جنہوں نے غوث پاک کو دیکھا. تو آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ ندا آئی بارگاہ الہی سے کہ بہاؤالدین زکریہ آج کے دن جو تجھے دیکھ لے گا، آج کے دن صبح سے شام تک جو تیری زیارت کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما. تو آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ گھوڑا لاؤ. پہلے پالکی میں جاتے تھے، بند پالکی میں سفر کر. فرمایا آج گھوڑا. مرید حیران ہو گئے کہ حضور گھوڑا منگوا رہے ہیں، کیا کہاں جانا ہے؟ فرمایا کہیں بھی نہیں جانا. گھوڑا منگوایا اور فرمایا بس ملتان کا ایک چکر لگائیں گے، کیونکہ یہاں کون کون آئے گا دیکھنے ہمیں، اور ہم کس کس کو بتائیں گے. تو گھوڑا لے کے پورے ملتان کا چکر لگایا کہ پتہ نہیں کون یہاں مجھے دیکھ سکے اور کون نہ دیکھ سکے. آؤ میں ملتان کا چکر لگا لیتا ہوں تاکہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی اس بشارت سے فیض یاب ہوں اور میرے دیدار کی برکت سے اللہ ان کی بخشش فرما دے. یہ اظہار ذکر اللہ کا جلوہ ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ دیکھنا آتا ہو. شرط کیا ہے؟ دیکھنا آتا ہو. بس آخری بات کر رہا ہوں، یہ سمجھ لیں. اور یہ تمام صوفیاء اولیاء اس کے اسپیشلسٹ ہیں. وہ آنکھ والے کو دیکھنا سکھاتے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے محبوب یہ آنکھوں والے جو بیٹھے ہیں تجھے دیکھ نہیں پا رہے. سلطان محمود غزنوی نے پوچھا تھا اپنے مرشد سے، ابو الحسن خرقانی سے رحمہ اللہ. اس نے کہا کہ حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آئی. آپ کے مرشد با یزید بستامی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا ہر شخص جنتی نہیں. ان کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، تو با یزید بستامی کو دیکھنے والا ہر شخص جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محمود میرے مرشد نے حق کہا پر تجھے سمجھ نہیں آیا. تو اتنا بڑا سلطان ہے لیکن میرے شیخ کے راز تو سمجھ نہیں سکا. اس نے کہا جی سمجھائیں. فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ والضحیٰ کے جلوے کو ہر شخص نے دیکھا؟ کہ جی بظاہر تو ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا میرے مرشد کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بھی والضحیٰ کا جلوہ حضور علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ سمجھ کے نہیں، محمد الرسول اللہ مان کے دیکھا ہے، وہ ڈیفینیٹلی جنتی ہے. اور ایسے بھی لوگ تھے احد میں جس نے کبھی ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اس میدان جنگ میں وہ شخص تھا. آج میں نے اس صحابی کا نام شیئر کیا، عمر بن حارث
उसी जंग में उन्हीं कदमों पे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए, कलमा पढ़ा और वहीं शहीद होकर चले गए। और आयमा ने लिखा, सहाबा ने कहा, देखो ये वो शख्स है जिसने अल्लाह को एक भी सजदा नहीं किया और ये जन्नत में जा रहा है। फरमाया तुझे समझ नहीं आई ये बात। बायजीद बिस्तामी के कहने का मतलब यह है कि किसी ने अगर मुझे अपने जैसा बशर समझ के देखा तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिसने मुझे अल्लाह का दोस्त और वली समझ के देखा और मोहब्बत और अकीदे से देखा, वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। ये सूफिया का कमाल है हजरत गिरामी कदर और हमारे शेख कामिल हजरत इमाम खुरासानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की करामत है कि उनकी मजलिस में जो शख्स बैठा है वो मौलाना मोहम्मद हाशिम समनगानी से ऐसे ही मोहब्बत करता है जैसे उसने उनको देखा है। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि उनके मज़ार पे जाओ तो तुम्हें मुबारक साहब की भी मारिफत होगी और उनके मुर्शिद की भी मारिफत नसीब होगी। हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दुनिया में मैं समझता हूं एक मिसाल है, एक नमूना है उनकी कब्र। और जो वहां जाके 5 मिनट भी बैठेगा, सालिक ना भी हो, उनकी कब्र उसको वो वाज करेगी जो उसने जिंदगी में किसी खतीब से कभी ना सुना। और मैंने वो सुना भी है और देखा भी है। वहां वो 5 घंटे में खुद कुरान खत्म करते थे, मैंने वहां 1.5 घंटे में पूरा कुरान खत्म होते आंखों से देखा और मुझे यकीन आज तक नहीं आया कि ये मैंने जिंदा जागते देखा था या ख्वाब में देखा था। मेरे सामने लोगों ने सिपारे पकड़े, 2-4 लोग थे, लेकिन पूरा कुरान ऐसे खत्म किया कि मैं आज तक भी जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि पता नहीं वो ख्वाब था या बेदारी थी। हालांकि वो बेदारी थी। और अफगानिस्तान के बहुत बड़े जागीरदार थे हजरत हाजी शेर दिल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत सूफी कुंदल साहब रहमतुल्लाह के वालिद थे। आज ये भी मुझे वाकया याद आ रहा था, उनकी मस्जिद में मौलाना साहब इमाम थे, ज़र खरीद कुंदूज में, रोटी उनके घर से जाती थी। और मौलाना साहब का फक्र, दुर्वेशी, लिल्लाहियत और इस्तिगना इस दर्जे का था कि जब हज पे गए तो उस इलाके के जागीरदार जिसकी मस्जिद का इमाम है मौलाना मोहम्मद हाशिम समनगानी, वो भी हज पे उसी साल गए थे। तो ये तो दस्तूर है कि उन्होंने कहा कि आम हाजी गया हो तो उसकी भी खिदमत करते हैं, वो तो इमाम थे। कहते हैं वहां जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मौलाना साहब कोई पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। तो मौलाना साहब ने कहा हाजी साहब नहीं, जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मुरव्वत में शायद कह रहे हैं। फिर उन्होंने जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकाले कि हाजी हैं, जरूरत पड़ सकती है, मैं कुछ पेश करता हूं, ले लें। मौलाना साहब ने फरमाया हाजी शेर दिल खान, मैंने कहा ना मुझे जरूरत नहीं, होगी तो मैं ले लूंगा। जब उन्होंने तीसरी बार कहा तो मौलाना साहब ने जो बड़ा सादा सा चटाई जैसा एक ऊन का जुब्बा पहना हुआ था ना, उसकी दोनों जेबों में हाथ डाले और यूं जेबों से पैसे निकाल निकाल के जमीन पे उनके आगे रखने शुरू कर दी। यूं जेब में डाले, फिर रखे, फिर निकाले, फिर रखे, फिर निकाले। वो जो लोग अफगानिस्तान के पुराने जानते हैं, वो बड़े तवील कद के आदमी थे, गाय को कंधे पे उठा लेते थे। वहां के जागीरदार भी थे और 1600 जरीब जमीन के मालिक भी थे, किले में रहते थे। तो मौलाना साहब ने पैसों का इतना ढेर लगाया कि उनके चेहरे तक आ गया। उससे पहले वो समझते थे ये सिर्फ मौलवी है, लेकिन मौलवी साहब ने वो जलवा दिखाया कि इलाके का जागीरदार कदमों में गिर गया और कहा हुजूर हम तो सारी जिंदगी आपको मौलवी समझते रहे, आप तो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। और फिर वसीयत फरमा के गए कि मेरा जनाजा जब मैं मरूं तो हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम समनगानी पढ़ाएं। तो मौलाना साहब ने जनाजा पढ़ाया और जनाजा पढ़ा के ऐलान किया कि हाजी शेर दिल खान दुनिया से ईमान के साथ चला गया। अल्लाह ताला इस वली कामिल की निस्बत पे हमें इस्तिकामत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।